اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز محترم محتشم سامعین حضرات، 17 مارچ بروز بدھ 2021 کا یہ درس قرآن انشاءاللہ سورۃ النساء آیت نمبر 97 تا 100 تک ہوگا۔ آپ دعا فرمائیے کہ رب کریم مجھے شرح صدر کے ساتھ حق سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ پیچھے کل کے درس میں مجاہدین کی فضیلت بیان ہوئی تھی اور جہاد کی فضیلت بیان ہوئی تھی۔ آج کی آیات میں مہاجرین کا ذکر ہے، مگر پہلے یاد رکھیں یہ جو آیت نمبر 97 ہے اس کا شان نزول یہ ہے کہ کچھ مسلمانوں نے ہجرت نہیں کی، حبشہ کی طرف بھی نہیں کی اور مکہ کی طرف بھی وہ ان کو یہ تھا کہ ہمارے مال اسباب، یہ بڑا مشکل کام ہے، ہجرت کرنا کوئی چھوٹا کام نہیں ہے، اور بال بچے ہم چھوڑ کے کہاں جائیں، تو وہ رہ گئے، ہجرت نہیں کی۔ اب جب غزوہ بدر ہونے لگا تو ابو جہل وغیرہ نے سب سے پہلے انہی مسلمانوں کو آگے رکھا۔ اب جب وہ آگے آئے تو ادھر والے مسلمان پریشان ہوئے، بھی ہم کیا کریں، اگر تیر تلوار چلاتے ہیں تو سامنے یہ مسلمان ہیں، تو بہرحال وہ کچھ مسلمان آ گئے پھر تیر تلوار کے سایوں میں۔ آپ اس سے اندازہ کریں کہ حضرت عبد الرحمن بن ابی بکر پڑھیے رضی اللہ تعالیٰ، یہ سیدنا ابو بکر صدیق کے بیٹے ہیں، یہ غزوہ بدر کے بعد مسلمان ہوئے، اور غزوہ بدر میں یہ باقاعدہ کافروں کی طرف سے تھے، میدان میں تھے، اور بعد میں جب مسلمان ہوئے تو ویسے ہی ایک دن لاڈ میں کہنے لگے حضرت ابو بکر کو، کہنے لگے ابا جی وہ نا جنگ بدر میں آپ 2-3 مرتبہ میری تلوار کے نیچے آئے تھے پر میں نے ابا سمجھ کے چھوڑ دیا۔ ہائے، جواب سننی ہے پھر امام العاشقین کا۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بیٹے اگر تو میری تلوار کے نیچے ایک مرتبہ بھی آ جاتا تو میں تجھے بیٹا سمجھ کے نہ چھوڑتا، میں تجھے گستاخ رسول سمجھ کے تیری گردن سر سے جدا کر دیتا۔ تو کیا سمجھ رہا ہے، یہ حالات تھے۔ اب اللہ نقشہ کھینچ رہا ہے کہ ان الذین، بے شک وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جب ان کی روحوں کو قبض کیا نا ملائکۃ فرشتوں نے، تو ظالمی انفسہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، یعنی ان کا ہجرت نہ کرنا یہ ظلم ہے، اور اپنے نبی کے ساتھ نہ جانا پتہ چلا کہ دین پر عمل نہ کرنا بھی ظلم ہے۔ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جو نبی کے ساتھ نہیں گئے وہ ظالم، اور جو اذان سن کے نہ آئے اور جی نہیں جی مجھا چونیاں نے جی فلاں کام میں کیا سنایا جی اللہ نو بانے۔ اے ویکھو نا، ان الذین، وہ لوگ، توفاہم الملائکۃ، جن کو روح قبض کرنے لگے، فوت کرنے لگے فرشتے، ظالمی انفسہم، یہ اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھے، قالو فیما کنتم، تو فرشتوں نے انہیں کہا کہ بھئی تم کس شغل میں تھے، کیا کرتے رہے ہو ساری زندگی، وہ روح قبض کرنے سے پہلے۔ آج بھی فرشتے دکھائی دیتے ہیں اور قیامت تک دکھائی دیتے رہیں گے، بات سے بات بھی ہو جاتی ہے، اپنے اپنے مقام کی بات۔ اور قالو، کہنے لگے، فیما کنتم، کیا کرتے رہے ہو تم، قالو، وہ آگے سے کہنے لگے، کننا مستضعفین فی الارض، کننا مستضعفین فی الارض، او جی ہم زمین میں بڑے بے بس تھے، ہم اس زمین میں بڑے وہ چونکہ ہجرت نہیں نہ کی تو کافروں کے ساتھ تھے۔ کوئی بات سمجھ آپ کو آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ ان علماء کو جن کو ہم نے غدار کہا وہ یہ کہتے تھے کہ پاکستان صرف اتنے ٹکڑے پہ نہ بناؤ، پورے ہندوستان کو پاکستان بناؤ، پورے ہندوستان کو، یہ جو تم اتنا سا ٹکڑا لے کے جا رہے ہو، آج بھی انڈیا میں مسلمان پاکستان سے زیادہ ہیں، پھر ان کے ساتھ جو ہو رہا ہے وہ آپ کے بھی سامنے ہے اور ہمارے بھی، بس وہ بچے جو آ گئے، اور یہاں آ کر بھی جو ہم نے کیا وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ ابھی تک نہ لا الہ الا اللہ کا نظام آیا ہے نہ محمد الرسول اللہ کا نظام آیا ہے۔ ان کے 2 ٹکے کے الیکشنوں کے لیے ابھی بھی ہماری جانیں جا رہی ہیں، ڈسکے میں 2 جانیں گئی ہیں ان کے گورکھ دھندے میں، یہ گورکھ دھندا ہے سارا جمہوریت والا۔ علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ شعر ان کو کبھی یاد نہیں آئے گا، اس نے کہا تھا، یہ راز ایک مرد کلندر نے کیا فاش، ہر چند کے دانا اسے کھولا نہیں کرتے۔ یہ جمہوریت ایک طرز حکومت ہے جس میں بندوں کو گنا جاتا ہے تولا نہیں کرتے۔ اس میں تو گنتی ہے بھائی، وہ شرابی کی بڑھ جائے
تو وہ رکن پارلیمنٹ ہے، اور اگر زانی کی بڑھ جائے تو ہاں، تو آپ دیکھیں یہ کیا اس گورکھ دھندے میں جانے جا رہی ہیں۔ اور ان سے پوچھا فرشتوں نے کہ تم کیا کرتے رہے ہو یہاں، کیوں ہو یہاں کفر گڑھ میں؟ تو قالو، آگے سے کہنے لگے کننا مستضعفین فی الارض، اس زمین میں ہم بڑے بے بس تھے، ہم اپنے اسلام پر عمل تو قالو، فرشتوں نے کہا الم تکن ارض اللہ واسعۃ، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ کیوں بھائی، کیا اللہ کی زمین وسیع نہیں تھی؟ یہاں سے نکل جاتے، فتہاجروا فیہا، تم یہاں سے ہجرت کر جاتے، تمہیں کس نے کہا تھا کہ یہاں رہو؟ تو فاولئک مأواہم جہنم، اللہ کہتا ہے ان کا ٹھکانہ جہنم میں ہوگا۔ انہوں نے میرے نبی کو چھوڑا، اپنی برادری بچائی، اپنا گھر بچایا، اپنا مال اسباب بچایا، تو اب کہو وساعت مسیرہ، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ مگر یاد رکھیے کہ کچھ تو کمزور تھے، بولیے کچھ کمزور ہے، ضعیف تھے جو چل نہیں سکتے تھے، کچھ معذور بھی تھے، کچھ نابینے بھی تھے، تو اللہ نے پھر مستثنا کیا الا المستضعفین، ہاں جو واقعی کمزور اور بے بس ہیں، من الرجالی مرد، والنساء اور عورتوں میں سے، والولدانی اور بچے بھی، لا یستطیعون حیلۃ، کہ ان کے پاس وہ ہجرت کرنے کا کوئی بہانہ بھی ان کے پاس ہے، کوئی ذریعہ ہی نہیں تھا کہ وہ ہجرت کرتے، ولا یہتدون سبیلا، اور ان کے لیے نکلنے کا کوئی راستہ بھی نہیں تھا، یہ تو واقعی ہے۔ فاولئک عسى اللہ، امید ہے کہ اللہ ان مستضعفین کو، ان کمزوروں کو، ان یعفو عنہم، اللہ ان کو معاف فرما دے گا۔ وکان اللہ عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالیٰ درگزر کرنے والا ہے اور بہت بخشش فرمانے والا ہے۔ ومن یہاجر فی سبیل اللہ، جو ہجرت کرے اللہ کی راہ میں، بولیے جو ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں، پہلے تو یہ سن لیجئے کہ ہجرت کی فضیلت، پھر میں آگے آیات سناتا ہوں۔ ہجرت کیا ہے؟ ہجرت کا مطلب ہے علاقہ چھوڑ دینا، بولیے علاقہ چھوڑ دینا۔ ہجرت ہجران سے نکلا ہے، اور ہجر کے معنی ہے کسی چیز سے بیزار ہو کر اس کو چھوڑ دینا۔ محاورات عامہ میں، عام زبان میں، اپنا وطن چھوڑ کر کسی اور وطن میں جانا، اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ ہجرت۔ اور شریعت کی ٹرم میں دار الکفر کو چھوڑ کر دار اسلام کی طرف جانے کو ہجرت کہتے ہیں۔ مگر یاد رکھیے ہجرت وہ ہے جو دین کے لیے نکلا جائے، بولیے کس کے لیے؟ دین کے لیے۔ اب یہاں سے کوئی امریکہ روٹی ووٹی کمانے گیا ہے تو یہ مہاجر نہیں ہے، یہ ملازم ہے، یہ تاجر ہے، یہ مہاجر نہیں ہے۔ مہاجر یہ ہے جو وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے۔ پر جو یار گھر چھوڑ کے مسیطیں نہیں آتا، وہ امریکہ میں جا کے وہ ڈالر شالر کما کے کہتا ہے دیکھو جی ہم تو بڑے مہاجر ہیں، ہم تو یہاں وطن چھوڑ کے آئے ہوئے ہیں۔ میں کہا تو گھر چھوڑ کے مسیطیں تے نہیں آیا، اتنے تو آیا اپنا جہنم بھرن واسطے، تے اینو مہاجرت نہ پا۔ اصل ہجرت وہ ہے جیڑی اللہ رسول دی خاطر کیتی جائے۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے، فرمایا فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ، وہ جو ہجرت کرے اللہ اور اس کے رسول کے لیے تو وہ اللہ اور اس کے رسول کا مہاجر ہے۔ اور اسی حدیث کا اگلا حصہ فرمایا وَإِنَّمَا لِكُلِّ أَمْرٍ مَّا نَوَىٰ، جو تم کرو گے وہی بھرو گے۔ اگر تم نے دنیا کے لیے وطن چھوڑا ہے تو تم دنیا کے مہاجر ہو، عورت کے لیے وطن چھوڑا ہے تو عورت کے لیے مہاجر ہو، اللہ رسول کے لیے چھوڑو تو پھر اللہ رسول کے مہاجر ہو۔ اچھا جی، حضور پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، کہ مکہ فتح کے بعد کوئی ہجرت نہیں، اب وہ ہجرت ختم ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ المہاجر من حجر ما نہى اللہ عنہ ورسولہ، فرمایا مہاجر وہ ہے جو ان چیزوں کو چھوڑ دے جس سے اللہ رسول نے منع کیا ہوا ہے، تو یہ بھی مہاجر ہے، بولیے یہ بھی۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان وہ ہے جو اپنے ہاتھ سے اور اپنی زبان سے کسی کو تکلیف ہے کیوں نہ دے، کہ اللہ رسول نے منع کر دیا ہے۔ ان الذین آمنوا، یہ سورہ بقرہ میں آیت آ رہی ہے جی، ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہاجروا، اور ہجرت کی، وجاہدوا فی سبیل اللہ، اور جہاد کیا اللہ کی راہ میں، اولئک یرجون رحمت اللہ، یہ ہیں اللہ کی رحمت کے امیدوار۔
واللہ غفور الرحیم. امیدوار وہ ہوتا ہے جو نومینیشن فائل کرے, جو اپنے وہ پیپر شیپر دستخط کرا دے, وہ ہوتا ہے امیدوار. اور جڑا ماشاءاللہ دین والے پاسے ہی نہ آئے وہ بھی آ کے اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے. وہ کل اتنے لگے وہ سپیکر صحیح کرنے والے ادھر ادھر نماز پڑھ کے اسی اندر گیا تو اتنے بیٹھا سی. میں کہا تیرے تے اللہ دا واضح غضب ہے. کہنے لگا کیویں؟ میں کہا تو مسیح بہ کے نماز نہیں پڑھی, اب باہر جماعت ہو رہی ہے تو اندر ہے. میں کہا تیرے تے اللہ واضح ناراض ہے, رجسٹرڈ, تو اللہ دا غضب یافتہ ہے. کہنے لگا نہیں 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 میں اللہ نو راضی کرنے واسطے تے لگے ہوئے ہیں جی. ہے میں کہا یہ تو پیٹ بھرنے واسطے لگے ہے نا. اللہ نو راضی والا ہوندا تے تو اثر پڑھدا, تو اثر پڑھدا. بہرحال میں اینی کی تھی کہ مغرب نے پھر پڑھی. بولو مغرب نے, ہاں میں واہ کلاس لئی. بہرحال وہ بھی حیران ہو رہے سی, کاری صاحب ایویں دی گلاں کردے ہو. میں کہا تسی گنگے کاری ویکھے نے, میں بولن والا کاری ہاں, تو کاری اور ویکھے نے. الذین آمنوا, سورہ توبہ میں اللہ فرما رہا ہے الذین آمنوا, وہ لوگ جو ایمان لائے, وہاجروا, اور بولو ہن تے ماشاءاللہ 5 پارے سن چکے ہو یار. وہاجروا, ہجرت کی, وجاہدوا فی سبیل اللہ, اور جہاد کیا, باموالہم, اپنے مالوں سے, وانفسہم, اور اپنی, اعظم درجۃ من عند اللہ, ان کے درجے بڑے بلند ہیں اللہ کے ہاں. کون تھے جی وہ ہجرت کرنے والے؟ صحابہ. ذرا اونچی بولو نا. کون تھے وہ جن کی تعریف ہو رہی ہے؟ صحابہ. جن کو اللہ کہہ رہا ہے مجاہد, کون تھے وہ؟ اعظم درجتاً والے کون ہیں؟ صحابہ. واولئک هم الفائزون, یہی ہیں وہ لوگ جو اس جہان میں بھی کامیاب ہیں, اس جہان میں بھی کامیاب ہیں. اچھا جی, یہی سورۃ النساء میں آگے آ رہا ہے ومن یخرج من بیتہ مہاجرن, وہ جو شخص ہجرت کرے الی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے رسول کی طرف, ثم یدرکہ الموت, اور اس کو راستے میں موت آ جائے, فقد وقع اجرہ علی اللہ, اس کا اجر بھی اللہ پر آ چکا ہے, اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے. بولیے اس کا اجر بھی اللہ کے ذمے ہے. والذین ہاجروا, یہ سورۃ النحل میں آ رہا ہے جی. والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا, وہ لوگ جن پر بڑے ظلم کیے اور ظلم کے بعد انہوں نے کی ہجرت, لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا, اللہ کہتا ہے ہجرت کے بعد میں نے ان کی دنیا حسنہ کر دی. وَالْأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ, اور آخرت کا اجر تو میں نے بہت بڑا کر دیا. لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ, کاش یہ لوگ بھی جان جاتے جو ہجرت نہیں کر رہے. اور آگے آ رہا ہے جی وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, فرمایا جو اللہ کی راہ میں ہجرت کرے گا اللہ اس کے لیے زمین کھلی کر دے گا. بولو جی, اللہ اس کے لیے زمین ہے. یہی تو آ رہا ہے کہ وَمَن يُهَاجِرْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدْ فِي الْأَرْضِ مُرَاغَمًا كَثِيرًا وَسَعًا, جو اللہ کے لیے ہجرت کرے گا اللہ کی راہ میں تو اللہ اس کو زمین بڑی وسیع کر دے گا, اللہ کے ہاں کوئی کمی نہیں ہے. وَمَن يَخْرُجْ مِن بَيْتِهِ, اور جو شخص نکلے اپنے گھر سے, مہاجرن, ہجرت کر کے, الی اللہ و رسولہ, اللہ اور اس کے, ثم یدرکہ الموت, اور اس کو راستے میں موت ہے, وہ بیچارہ ابھی پہنچا بھی نہیں ہے راستے میں, فقد وقع اجرہ علی اللہ, تو اس کا اجر بھی اللہ پر واقع ہو چکا ہے. وکان اللہ غفور الرحیم, بے شک اللہ ہے ہی درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا, بخشنے والا. ایک مسئلہ تو حل ہو گیا. اب سمجھیے